بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، میں معذرت خواہ ہوں کہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے کل میں کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکا۔ خیر، آج اس کی کمی کا ازالہ میں کر دوں گا۔ تو خیر، آج آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ خاور شیخ نے شراب کے نشے میں تناوش کے جسم کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہی تھا جو ایک گنڈا ایک معصوم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کی عزت کو تار تار کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم کبیر دادا وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیے، خاور شیخ نے اس کے گریبان کی طرف یعنی تناوش کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے باہر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی دروازے کے پٹ ایک دھماکے سے کھلے اور کبیر دادا ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر خاور شیخ لرز کر رہ گیا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اس کی ساری شوخی اور مستی ایک منٹ میں ہوا ہو چکی تھی۔ کبیر دادا، ایک منٹ میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ دفاعی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ ہکلایا۔ کرو، اطمینان برے انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ تناوش کو باخیریت دیکھ کر اس کے دل میں جلتی آگ پر جیسے پانی پڑ چکا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً ہی پرسکون ہو چکے تھے۔ مجھے شاہ جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ خاور شیخ نے یوں کہا جیسے اخلاق حسین کا نام ہی وضاحت کے لیے کافی ہو۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو چکے ہیں؟ کبیر دادا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ بھی خاور شیخ کے دل کی دھڑکن کو بڑھائے جا رہا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ زیر زمین دنیا میں اس کا نام ہیبت و دہشت کی علامت تھا۔ جس کام میں اس کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہوتا، باقی لوگ اس کام سے یوں دوڑ بھاگتے جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے۔ جی مگر کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ نے اس کی ہکلاتی ہوئی زبان کو لگام دے دی تھی۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر چکا تھا، البتہ فرش پر بچھے دوبیز قالین کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے رستا خون ایک جانب تھوکا اور محتاط لہجے میں بولا، کبیر دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر یہ زیادتی کی ابتدا اور گلے شکوے اختتام پر کرنا۔ اگر کچھ بولنے کے قابل رہے تو پرسکون انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا اس کی جانب بڑھا۔ خاور شیخ کو معلوم تھا کہ وہ کبیر دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر کبیر دادا کے 4 مسلح محافظ سونے پر سہاگا تھے۔ اس نے فوراً جان بچانے کی تجویز سوچی اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی تناوش کو پکڑ کر ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سامنے تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا، کبیر دادا اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ جان سے جائے گی۔ یہ تو ویسے بھی اپنے سانس پورے کروا چکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اتنی دیر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد یہ میرے کسی کام کی رہ گئی ہے؟ قسم کھاتا ہوں میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ خاور شیخ اکلا کر صفائیاں دینے لگا۔
مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم نے میری چیز کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے قدم رکے نہیں تھے۔ خاور شیخ بھی مسلسل الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے کو ہٹ رہا تھا۔ تناوش کا خوف زدہ چہرہ اب پرسکون ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کی موجودگی میں ہر خوف اور ڈر اس کے دل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اپنے متعلق کبیر دادا کی تلخ باتیں بھی اسے خفا نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت کبیر دادا کے چہرے پر چھائے وحشت بھرے اثرات اسے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کتنا پریشان تھا۔ اور پھر تناوش کو خیریت سے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جھلکنے والا سکون بھی اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اسے کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس کا بیزاری اور بے توجہی ظاہر کرنا یقیناً خود کو تسلی دینے کے لیے تھا۔ یوں ہی خاور شیخ کی پیٹھ عقبی دیوار سے ٹکرائی۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا، کبیر دادا میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا۔ اگر مجھے مرنا ہے تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی۔ کبیر دادا 1.5 گز دور رکتے ہوئے بولا، خاور شیخ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گی۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، آخر بہن ہے وہ تمہاری۔ میں تمہیں جان سے مر دوں گا۔ جذباتی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تناوش کو ایک جانب دھکیلا اور چیختے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا مکہ خطا کیا، اور اس سے پہلے کہ خاور شیخ کا ہاتھ واپس پہنچتا، کبیر دادا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ خاور شیخ کی کونی پر اس انداز میں رسید کیا کہ بے ساختہ وہ الٹا گھوم چکا تھا۔ اپنا بایاں ہاتھ بھی اس کی کلائی پر منتقل کرتے ہوئے کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کر خاور شیخ کی کمر پر رکھا۔ اپنے پاؤں سے اسے آگے دھکیلتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے مروڑے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا۔ کٹاخ کی آواز سے خاور شیخ کی کونی کا جوڑ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ گھٹنوں کے بل نیچے گرا، اس کا جسم ریشے کے مریض کی طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ کبیر دادا اس کی طرف بڑھا، وہ خوف زدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دو کبیر دادا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کی گڑ گڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کٹاخ کی ایک اور دوسری آواز بلند ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ خاور شیخ چیخ نہیں پایا تھا۔ اوندے منہ دوبیز قلین پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کی چیخیں سننے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ ہوا کی بیٹی کو اذیت دے کر وہ خود کو محظوظ کرنے کا سوچے ہوئے تھا، اور تقدیر اس ظالم پر خندہ زن تھی۔ کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا، وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی اور یوں وارفتگی سے لپٹی گویا برسوں کی شناسائی ہی تو ہو۔ اتنی دیر لگا دی، اس نے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے یوں بے ساختگی سے لپٹنے پر کبیر دادا شدر رہ گیا تھا۔ اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس نے تناوش کی جسارت پر غصہ کرنے کا سوچا، اسے جھڑکنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ تناوش کے ملائم اور نرم و نازک وجود نے اسے سن کر دیا تھا۔
تناوش کے بدن کی خوشبو اس کے حواس کو مختل کرنے لگی تھی۔ کافی کوشش کر کے اس نے اپنی زبان کو بولنے پر آمادہ کیا، تو میں یوں کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ خود مجھے لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک انتظار میں بیٹھی رہتی، اور پھر مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھائے پائے گا۔ اس کے مؤخر ذکر فکرے پر کبیر دادا کو سبکی کا احساس ہوا۔ سبا مشکل خود سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، میرا بھی یہ ایک گمان ہے، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات اتنی جلدی نہیں آتی، اور میرا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ تو جاتے ہیں مگر مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی، اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا۔ کبیر دادا نے بے ساختہ امنڈ پڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ بیچ کر روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے، ہاں چلیں، مگر یاد رہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح پڑھوانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہارے چونچلے اٹھانا شروع کر دوں، اپنی حیثیت پہچان کر بات کیا کرو، خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ بہر کی طرف چل دیا۔ تناوش کے ہونٹوں سے خوشی بھری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اپنی حیثیت اسے یاد تھی، اس نے خود کبیر دادا کو یہی دعوت دی تھی کہ وہ صرف نکاح پڑھوا لے، اس کے بعد وہ بے شک اسے رکھیل سمجھ کر رکھے اور رکھیل ہی سا سلوک کرے۔ اس وقت کبیر دادا نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے پھرے گی تو نہیں، اور اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اپنے کہے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے گی۔ اس وعدے وعید کے بعد تناوش کا ایک بیوی کے حقوق کے لیے اصرار کرنا کسی طرح بھی نہیں جچتا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر اس نے امید کا دامن دراز کیا تھا، لیکن کبیر دادا نے اسے یہ باور کرانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی تھی کہ اس کا پریشانی ظاہر کرنا اس کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عیاشی کی وجہ سے تھا۔ وہ تناوش کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا، اور عورت چاہے بیوی ہو یا رکھیل، اس میں حصہ دار بنانا مرد کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ تناوش اس کی ملکیت تھی، اور اپنی ملکیت پر وہ کیسے کسی دوسرے کا تصرف برداشت کر سکتا تھا۔ ایک محافظ نے کبیر دادا کے لیے عقبی دروازہ کھولا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے تک تناوش دوسری جانب سے گھوم کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں کبیر دادا سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ تناوش نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبیر دادا کی تلخ بات اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ فی الحال کبیر دادا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کوشش سے وہ اس کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے کا خواہشمند تھا۔ وہ اس سے علیحدہ ہونے پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا نیچے اتر کر تیز قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تناوش 1 مرتبہ پہلے وہاں آ چکی تھی، اسے خوابگاہ کا رستہ معلوم تھا، اور کسی سے رہنمائی لیے بغیر وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود کبیر دادا کی حرکت پر وہ دل مسوس کر کے رہ گئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ چلا کر لے جایا جاتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عظیم کو دیکھ کر بھی وہ مسکرا نہیں سکی تھی، حالانکہ گزشتہ روز اسے دیکھتے ہوئے وہ ہنسی نہیں روک پا رہی تھی کہ تناوش کی وجہ سے اسے کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب شاید عظیم کے ہنسنے کی باری تھی۔ بوجھے دل سے کار سے اتر کر وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ تناوش
اور کبیر دادا اپنی خوابگاہ یعنی اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں کبیر دادا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ سوگرات منائے گا، اور اس کے اندر کیا ہوگا، کیا کچھ چلے گا، یہ سب تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز، اور یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔